الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ماہ مبارک نصیب فرمایا جس کا بیشتر حصہ ہم سے گزر چکا ہے، اور آج اس ماہ مبارک کے اعتبار سے آخری جمعہ ہے. اس جمعہ کے سلسلے میں لوگوں میں مشہور ہے کہ اسے الوداعی جمعہ کہتے ہیں، الوداعی جمعہ کہا جاتا ہے. البتہ اس کی کوئی بظاہر شرعی حیثیت تو نہیں ہے کہ اس الوداعی جمعہ میں شریعت کی طرف سے کچھ مخصوص احکامات ہوتے ہیں، کچھ مخصوص عبادتوں کے طریقے ہوتے ہیں. ایسی کوئی بات شریعت سے ثابت نہیں. ہاں، اس معنی کر یہ دن اہمیت کا حامل ہے کہ ایک تو رمضان کا مہینہ اور ایک تو جمعہ. ویسے بھی عام جمعہ یہ برکت والا دن ہوتا ہے سید الایام کی حیثیت سے، اور پھر رمضان میں جمعہ کا آنا اور مزید اس کی برکت میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہ آخری جمعہ برکت والا رمضان کی حیثیت سے ہے. اللہ پاک ہم تمام کی عبادتوں کو، ریاضتوں کو بے انتہا قبول فرمائے. آمین. عبادت کی توفیق ملنے پر بندے کا دو کام ہوتا ہے. یہ نہیں کہ محض اس میں نقص اور عیب نکالے کہ جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی نہیں کیے، ہماری عبادت قابل قبول نہیں. یہ طریقہ بھی صحیح اور درست نہیں ہے، بلکہ عبادت کی توفیق نصیب ہو جانے کے بعد پہلا کام یہ ہے کہ ہم بارگاہ الہی میں شکرانہ ادا کریں، اللہ کے حضور شکر ادا کریں. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جب روزوں کے تعلق سے ذکر فرمایا سورہ بقرہ کے اندر کہ یہ روزے فمن کان منکم الشہر فلیصم، کہ جو رمضان کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ پورے روزے رکھے. پھر اللہ نے آگے ذکر فرمایا کہ یرید اللہ بکم اليسر، ان روزوں کو رکھ کر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. ولا یرید بکم العسر، تم کو تنگی اور دشواری میں نہیں رکھنا چاہتے. یہ نہیں کہ تمہیں بھوکا پیاسا رکھ کر گویا اللہ تعالیٰ تمہیں مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں. معاذ اللہ. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ، اور یہ کہ تم رمضان کی تعداد کو پورا کر لو، روزوں کی تعداد کو پورا کر لو. ولتکبروا اللہ، اور اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی کبریائی کے نعرے لگاؤ. اور ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. اور چونکہ اتنا بڑا موقع تمہیں نصیب ہوا ہے رمضان کا، روزے رکھنے کا، تلاوت کرنے کا، تراویح پڑھنے کا، سحر و افطاری کرنے کا، ذکر و اذکار کرنے کا، تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے کا، اعتکاف کرنے کا، نہ جانے یہ ماہ مبارک کتنی عبادتوں کا سنگم تھا، کتنی عبادتوں کا مجموعہ تھا جو تمہیں نصیب ہوا ہے. لہذا اب تمہارا یہ کام ہے کہ تشکرون، تم اللہ کا کیا ادا کرو؟ شکر ادا کرو. اس لیے جب بھی کوئی عبادت کی توفیق ملتی ہے تو ہم سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کا کیا ادا کریں؟ شکر. کہ اللہ تیرا لاکھ احسان ہے، کرم ہے کہ تو نے مجھے عبادت کی توفیق نصیب فرمائی، سجدے کی توفیق عطا فرمائی. ورنہ قیامت میں کتنے ایسے ہوگے جو سجدہ کرنا چاہیں گے مگر وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. ہے نا؟ خلاصہ تراویح میں ہم نے سنا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، کہ سارے لوگ اللہ کے حضور میدان محشر میں سجدہ ریز ہوگے، مگر جو دنیا میں اللہ کو سجدہ کرنے والے نہیں تھے آخرت میں بھی سجدے سے محروم ہو جائیں گے. تو اللہ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے.
اور دوسرا تقاضا یہ ہوتا ہے عبادت کی توفیق ملنے کے بعد، دوسرا تقاضا یہ ہوتا ہے شکر گزاری کے بعد کہ بندہ اپنی تقصیر کا اعتراف کرے، اپنی گویا کہ کوتاہی کا اعتراف کرے کہ جیسے عبادت کرنی چاہیے تھی میں نے نہیں کیا، تو اس پر وہ استغفار کرے، اللہ کے حضور کیا کرے؟ استغفار کرے کہ ہم اے اللہ مجھے معاف فرما، جیسا روزہ رکھنا چاہیے تھا میں نے اس طریقے کا روزہ نہیں رکھا، جیسے اس رمضان کا حق ادا کرنا چاہیے تھا اس رمضان کا یا اللہ میں نے حق ادا نہیں کیا، مجھے اپنی اس کوتاہی کا اعتراف ہے، میں قبول کرتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ یہ استغفار بھی اللہ کو بے انتہا پسند ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد ہم جب اذکار پڑھتے ہیں تو اذکار کے بعد جو الفاظ جو آتے ہیں ان میں سے ایک لفظ استغفر اللہ کا بھی آتا ہے کہ اے اللہ معاف فرما، جیسے نماز پڑھنی چاہیے تھی میں نماز نہیں پڑھ سکا، اس پر ہم استغفار پڑھتے ہیں۔ تو دو تقاضے، پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اپنی کوتاہیوں پر اللہ کے حضور استغفار کریں، اس کا اہتمام خصوصیت کے ساتھ کریں۔ یہ ماہ مبارک رمضان کا جو مہینہ ہمیں نصیب ہوا تھا، جس مقصد کے تحت نصیب ہوا تھا، اللہ سے اس مقصد کو مانگے، تقوی کے مقصد کو، جس پر بات ہو چکی کہ اللہ نے تقوی اس روزے کا مقصد پیش کیا ہے، تو وہ تقوی اللہ سے مانگنے کی کوشش کرے، اللہ سے مانگنے کی کوشش۔ یقیناً اس ماہ مبارک میں جو ہمیں پریکٹس کرائی گئی، جو مشق کرائی گئی، تو در حقیقت زندگی بھی ایک قسم کا روزہ ہوتا ہے، زندگی بھی کیا ہے؟ ایک روزے ہی کا نام ہے۔ جیسے ہم نے اس ماہ مبارک میں روزہ رکھا، صبح سے شام تک جائز چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا، جائز چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا، اسی طریقے سے زندگی کا ایک روزہ ہے، اور وہ روزہ در حقیقت بلوغت سے شروع ہو جاتا ہے اور مرنے پر ختم ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا زندگی کا روزہ ہے، اور اس روزے میں کن چیزوں سے بچنا ہے؟ جائز چیزوں سے بچنے کی ضرورت نہیں، وہ تو اللہ نے جائز رکھا ہی ہے۔ حلال چیزوں سے بچنے کی ضرورت نہیں، وہ تو اللہ نے حلال رکھا ہی ہے۔ بس یہ کہ اس زندگی کے روزے میں ہم اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ کے حرام کردہ امور سے اور اللہ کی منہیات سے اپنے آپ کو بچانے والے بنے۔ جیسے ہم صبح میں سحر کرتے ہیں اور شام میں افطار کرتے ہیں اور اللہ کے حضور ذکر کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مختلف انواعات اور قسم کی چیزوں سے ہم افطار کرتے ہیں جو اللہ کی روزی ہوتی ہے، اللہ کا رزق ہوتا ہے، جو ہر روزے دار کو اللہ پاک پہنچاتے ہیں۔ اسی طریقے سے زندگی کا ایک روزہ ہے، اور اس روزے کی سحر ہم نے بلوغت سے کر لی ہے، اور اس روزے کا افطار انشاءاللہ دنیا کے دسترخوان پر نہیں ہوگا بلکہ جنت کے دسترخوان پر ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ جنت کے دسترخوان پر اس زندگی کے روزے کا افطار ہوگا۔ جیسے دنیا میں ہم روزہ افطار کرنے کے لیے پہلے پہل پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں اور پانی کے پہلے چند گھونٹ پیتے ہیں، تب پھر اللہ کے حضور شکرانہ ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے زندگی کے روزے کا جو افطار ہوگا اور اس افطار کی جو ابتدا ہوگی، وہ ابتدا دنیا کے کسی پانی کے ذریعے سے نہیں ہوگی بلکہ وہ ابتدا حوض کوثر سے ہوگی انشاءاللہ۔ بے ہوگی کہ نہیں؟ جنتیوں کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے حوض کوثر پر لے جایا جائے گا اور حوض کوثر پلایا جائے گا، اور اس حوض کوثر کے نگراں اور اس حوض کوثر کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہوگے، میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوگے۔ کیا کتنا روح پرور وہ افطار کا موقع ہوگا اور کتنا خوش کن وہ افطار کا منظر ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے روزے داروں کو اپنے دست مبارک سے جام کوثر پلائیں گے۔ اللہ، کتنا خوش کن معاملہ ہوگا کہ آؤ میرے امت کے روزے داروں، وہ روزے داروں جنہوں نے حرام چیزوں کو، نافرمانیوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا اور اللہ کی منہیات سے اپنے آپ کو جنہوں نے بچا لیا تھا، آج تم اس حوض کوثر کے اور آج تم اس جام کوثر کے مستحق ہو، آؤ میرے قریب اور یہ کہ میرے دست مبارک سے جام کوثر کو پی لو۔ اور اس پانی پر فقط اکتفا نہیں ہوگا بلکہ پھر اللہ تعالیٰ
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ کہ تمہاری لیے تمہارا جو دل چاہے گا ان دل کی چاہت سے اور دل چاہی چیزوں سے جنتی دسترخوان میں تم اپنا روزہ افطار کرو. جنتی دسترخوان میں تم اپنا دسترخوان پر اپنا روزہ افطار کرو. جی ہاں، یہ روزے کا مقصد ہے. خدایا اس مہینے کو ہم یوں ہی ضائع نہ کریں بلکہ اس کے اثر کو اپنی مابقیہ زندگی پر باقی رکھنے کی کوشش کریں. اس کے اثر کو لے آنے کی کوشش کریں. اس روزے میں بنیادی طور پر جیسے گزشتہ بھی کہا گیا تھا، بنیادی طور پر روزہ توڑنے والی دو چیزیں ہوتی ہیں، ہے نا. کھانے پینے کے ذریعے سے روزہ ٹوٹتا ہے. دوسرا یہ کہ عورت سے قریب ہونے کی بنا پر روزہ کیا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. گویا دونوں محور کا ہم استحضار رکھیں. ایک ہے پیٹ اور دوسری ہے شرمگاہ. ایک ہے پیٹ اور دوسری ہے شرمگاہ. اور تمام گناہوں کا محور یہی دو چیزیں ہیں. تمام گناہوں کا محور اور تمام نافرمانیوں کا محور یہی دو چیزیں ہیں کہ انسان جو نافرمانیوں کی طرف لپکتا ہے اور بڑھتا ہے اسی پیٹ کی خاطر بڑھتا ہے، اور انسان جو نافرمانیوں کی طرف آمادہ ہوتا ہے، بے حیائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اسی شرمگاہ کی خاطر بے حیائی کا راستہ اختیار کرتا ہے. لہذا جس طریقے سے روزے کی حالت میں ہم نے ان دو چیزوں پر کنٹرول کیا، جو چیزیں باوجود یہ کہ حلال تھی اپنے آپ کو روکا، اللہ کے لیے ماں بقیہ زندگی میں انہی دو چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کی فکر اور کوشش کریں. سب سے پہلی چیز پیٹ. سب سے پہلی چیز پیٹ، کہ اپنے پیٹ میں اور اپنے اولاد کے پیٹ میں انشاءاللہ کبھی میں حرام کا لقمہ اور حرام کا دانہ ڈالنے کی کوشش نہیں کروں گا. چاہے کتنی ہی مجبوری آ جائے، چاہے کتنی ہی پریشانی آ جائے، کبھی میں حرام کے طریقے کی طرف نہیں جاؤں گا. اپنے اور اپنے نسلوں کی میں حفاظت کروں گا. آج حالات ایسے ہیں کہ لاکھوں لوگ تہجد کی نمازیں پڑھ رہے ہیں. گھرانہ پورا نورانی گھرانہ ہے، دینی گھرانہ ہے، دینی مزاج پر قائم ہے. لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی کثرت سے ہو رہے ہیں، عمرہ بھی کثرت سے ہو رہے ہیں، مگر افسوس کہ جو دعائیں مانگی جا رہی ہے امت کے حق میں، وہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ اللہ والوں کی طرف سے یہ بتلائی جاتی ہے، چونکہ ہماری جو تن پروری ہو رہی ہے، ہمارا جسم جو بڑھ رہا ہے وہ حرام کے لقموں سے بڑھ رہا ہے، وہ حرام کے دانوں سے بڑھ رہا ہے، وہ حرام غذاؤں سے بڑھ رہا ہے، جس کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں جاتی. خدایا اپنی خوراک کو صاف کیجئے گا، اپنی خوراک کو پاک کیجئے گا ہر اعتبار سے کہ بھئی میرے اور میرے اولاد اور نسل کے پیٹ میں حلال چیزیں جائیں تاکہ اس کا اثر میری نسل محسوس کر سکے. اسی طریقے سے دوسری چیز شرمگاہوں کی حفاظت. اس روزے کا اصل مقصد کہ شرمگاہوں کی حفاظت، یعنی بے حیائی کے کاموں کی طرف میں ہرگز نہیں جاؤں گا، نہ اپنی نسل کو جانے دوں گا، اور بے حیائی کے جتنے بھی اسباب ہیں ان اسباب پر کنٹرول رکھنے کی کوشش کروں گا. بے حیائی اور بے شرمی کی جتنی باتیں ہیں اور جتنے اسباب ہیں ان پر کنٹرول کرنے کی فکر اور کوشش کروں گا. اگرچہ میرا وہ موضوع نہیں ہے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں آج حالات کتنے بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، حالات کتنے بگڑتے چلے جا رہے ہیں. ہماری اولاد اور ہماری نسلیں ہمارے ہاتھوں سے پھسل رہی ہے، بے حیائی اور بے شرمی کے راستوں کو اختیار کر رہی ہے. ہماری نسلیں نافرمان بن رہی ہے، بے حیائی اور بے شرمی کے راستوں کو اختیار کر رہی ہے. اس کی وجہ ہم ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو نہ حلال روزی دینے کی فکر اور کوشش کی، اور نہ ہی ہم نے اپنی نسلوں کو بے حیائی کے راستوں سے روکنے کی فکر اور کوشش کی. حالات خراب. آئے دن لڑکیوں کا معاملہ، اس سے پہلے بات ہو چکی تھی خلاصے تراویح میں، لڑکیوں کا معاملہ، لڑکیاں بھاگ رہی ہے، مسلمان بچیاں بھاگ رہی ہے نا، کہ یہی بات کہ بھائی گھرانہ ماشاءاللہ بہترین قسم کا گھرانہ، ہاں نورانی گھرانہ، نمازوں کا اہتمام کرنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے، مگر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی بنیاد پر ہم نے کوئی توجہ نہیں کی. اس کی بنیاد پر ہم نے کوئی توجہ نہیں کی. تو ضرورت اس بات کی متقاضی ہے
کہ اس روزے کے مقصد کو ہم سمجھتے ہوئے کہ وقتی طور پر اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس کی حقیقت کو سمجھے، اس کی حیثیت اور اس کی تاثیر کو سمجھے، اور یہ کہ زندگی بھر کے لیے ان حرام چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش نہ کرے۔ روزے کی حالت میں اللہ نے پانی پینے کو حرام قرار دیا ہے، حالانکہ پانی حلال ہے، جائز مشروب ہے، مگر اللہ نے کہا کہ نہ پیو میرے نام پر، اگر میرا ڈر اور تقوی ہے تو روزے کی حالت میں پانی سے بھی بچو۔ کیسے ہم پانی سے بچتے ہیں کہ کوئی گھر میں نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، ایسی سخت گرمی اور تلملاتی دھوپ میں جب ہم اپنے گھر میں آتے ہیں تو دل للچاتا ہے، فریج کی طرف نظر جاتی ہے، اور یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ چل ایک گھونٹ ٹھنڈے پانی کے میں پی لو، مگر اچانک اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ کا ڈر مانے بن جاتا ہے کہ نہیں، یہ کیا میں بیوقوفی کرنے جا رہا ہوں، اللہ کا ڈر کہاں گیا، میں نے تو اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، یہ پانی کیا چیز ہے، میں نے تو اپنے پورے وجود کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا ہے۔ تو پھر کیا بات ہے، کیا بات ہے جب اس ایک مہینے میں، صرف اس ایک مہینے میں ہم پانی کو اللہ کے لیے اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں، تو کیوں ایسا نہیں ہوتا زندگی بھر کے لیے شراب اور حرام چیزوں کو اپنے آپ سے کیوں نہیں ہم دور کرنے والے ہوتے ہیں؟ آج حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کا اکثر فیصد اور مسلمانوں کا اکثر طبقہ اس شراب خوری میں مبتلا ہے، مشروبات میں مبتلا ہے، کہ بھئی پارٹی کے نام پر اور ڈھنگانے کے نام پر اور نہ جانے انفرادی اور اجتماعی کس طریقے سے شراب نوشی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، شراب نوشی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، جس شراب کو شریعت نے ام الخبائث قرار دیا ہے، تمام برائیوں کی جڑ قرار دیا ہے۔ لہذا اللہ کے لیے اس رمضان کے وسیلے سے کہتا ہوں، اس رمضان کے حوالے سے کہتا ہوں خصوصاً نوجوانوں کو، کہ نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ نشاوری میں لگا ہوا ہے، ایک بہت بڑا طبقہ نشاوری میں لگا ہوا ہے، شراب پینا، ڈرگس لینا اور دیگر حرام چیزوں کی لت لگانا ایک بہت بڑا طبقہ لگا ہوا ہے۔ اس رمضان کے حوالے سے ہاتھ جوڑ کر ہم کہتے ہیں، اور یہ کہ وسیلہ دے کر یہ کہتے ہیں کہ خدا را ان چیزوں سے بچ جائیے گا، یہ چیزیں معاشرے کو تباہ و برباد کرنے والی ہیں، یہ چیزیں معاشرے کو تباہ و برباد کرنے والی ہیں۔ آج تو ہمیں ان چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے جن چیزوں کے ذریعے سے آج امت پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں اور احکامات کو اور امت کے شعائر کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر ہماری امت کا نوجوان شرابی ہے، ہماری امت کا نوجوان بے حیا ہے، بے حیائی میں مبتلا ہے، شراب نوشی میں مبتلا ہے، تو وہ کیسے ان مسائل کو حل کر سکتا ہے؟ اللہ ہمیں وہ سوچ، اللہ وہ ہمیں سمجھ نصیب کرے۔ تو یہ رمضان کے تقاضے ہیں، اسے یہ یوں ہی رسمیت کے طور پہ گزارنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ اور بڑی دہلا دینے والی وہ حدیث جو بارہا ہم سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمین ہے کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے مگر اپنی مغفرت نہ کرا۔ سوچو تو صحیح، یہ جو 26 اور 25 دن جو ہم رمضان کے گزار چکے ہیں، جو ایک بہت بڑا حصہ گزار چکے، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا میں نے اللہ کے حضور اپنی مغفرت کرائی یا نہیں؟ کیا میں اللہ کی مغفرت کا مستحق بن چکا ہوں یا نہیں؟ میں نے اللہ کے حضور معافی مانگی یا نہیں؟ یہ اپنا احتساب کرنے کی بہرحال ضرورت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے توبہ دلہ کر۔ یہ چند دن جو بچے ہوئے ہیں، چند راتیں جو بچی ہوئی ہے، جس میں ایک 29ویں شب بھی آئے گی، جس میں شب قدر کا احتمال ہو سکتا ہے، تو لہٰذا ان ایام کو بہت ہی سوچ سمجھ کر گزارنے کی فکر اور کوشش کریں۔ اور آنے والی جو رات لیلۃ الجائزہ ہے، بدلے کی رات ہے، جو عید کی رات ہوتی ہے، اکثر لوگ اس فضیلت کو جانتے ہی نہیں اور سمجھتے ہی نہیں۔ عید کی رات یہ بڑی فضیلت والی رات جس کو لیلۃ الجائزہ قرار دیا گیا ہے، یعنی بدلے کی رات قرار دیا گیا ہے۔ افسوس کہ ہم ایسا سمجھتے ہیں جہاں عید کا چاند نظر آ گیا، شوال کا چاند نظر آ گیا، اب گویا پورے مزاج میں ہمارے یک لخت تبدیلی آ جاتی ہے، اب عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اکثر لوگ اللہ معاف فرمائے کہ شوال کا چاند نظر آنے کے بعد اس رات کی عشاء کی نماز تک کے نہیں پڑھتے، اس رات کی عشاء کی نماز تک کے نہیں پڑھتے۔ افسوس کہ بھئی جو شخص رمضان کے مہینے میں عشاء نہیں بلکہ تراویح کا پابند تھا، سنتوں کا پابند تھا، ذکر و اذکار کا پابند تھا،
مگر اس کے عبادت میں وہ تاثیر نہیں، وہ قوت و طاقت نہیں جو اسے کم از کم اس شوال کا چاند کے چاند نکلنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھانے پر آمادہ کر سکے۔ اپنا چھوڑیے شہروں کا تو حال یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ وہ پوری رات شاپنگ میں گزر جاتی ہے، ماں بہنوں کی وہ پوری رات پکوان کے بنانے میں گزر جاتی ہے، جبکہ وہ رات ایسی تھی کہ اس رات میں کثرت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے سے، اور یہ کہ سلام اور رحمت اور مغفرت کا مصدع اور پیغام تمام مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو سناتے رہتے ہیں۔ پوری بدلے کی رات ہے، جو کچھ ہم نے عبادت کی اللہ کے حضور مانگے کہ اللہ اس کا نعم البدل ہمیں نصیب فرما، اس سے ہماری دنیا بھی بن جاوے اور ہماری آخرت بھی بن جاوے، اللہ سے در حقیقت مانگنے کی رات ہے۔ چند لمحات ہاتھ اٹھائے، یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس رات کو بھائی جاگنا ضروری ہے، قیام کرے، یہ کرے، کوئی ضرورت نہیں، لیکن بہرحال اتنا تو کرے کہ شکرانہ ادا کرے، کچھ دعاؤں کا اہتمام کرے، کچھ ذکر و اذکار کا اس رات میں اہتمام کرے اور اللہ سے مانگے۔ اور پھر اس لیلۃ الجائزہ کے گزرنے کے بعد عید الفطر کا جو دن ہے، جو یقیناً خوشی اور مسرت کا دن ہے، پیغام مسرت کا دن ہے، یہ دینی مزاج رکھا ہوا ہے کہ اللہ نے جو تہوار عید کا ہمیں نصیب فرمایا ہے، یہ دیگر ادیان باطلہ کے تہواروں سے ممتاز ہے، اس لیے کہ دیگر ادیان کے جو تہوار ہیں وہ کسی نہ کسی شخصیت سے وابستہ ہوتے ہیں، مگر عید کے جو تہوار ہے اور عید کا جو دن ہے وہ کسی شخصیت سے وابستہ نہیں ہے، یہ تو یقیناً شکرانے کا دن ہے، اللہ کی کبریائی کے گنگنانے کا دن ہے، اس کی عظمت اپنے دلوں میں رکھیں۔ اور پھر اس کے ساتھ میں اللہ پاک نے ایک عظیم عبادت آخر میں ہمیں نصیب فرمائی ہے اور ہمیں عطا فرمائی ہے، اور وہ ہے زکوٰۃ الفطر۔ وہ کیا ہے بھائی؟ صدقہ فطر ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی دین اسلام میں خوشی کے اظہار کا موقع ہوتا ہے، خوشی کے اظہار کا موقع ہوتا ہے، اس موقع پر فوری طور پر شریعت کی طرف سے یہ حکم لاگو ہوتا ہے اور یہ حکم مخاطب ہوتا ہے کہ اس خوشی کے موقع پر آپ کو غریبوں کو بھی یاد رکھنا ہے۔ غریبوں کو بھی کیا رکھنا ہے؟ یاد رکھنا ہے، ان غریبوں کو بھی اپنی خوشی میں شامل کرنا ہے۔ قربانی کا موقع ہے، قربانی میں جانور ذبح کیا جا رہا ہے، شریعت نے 1/3 حصہ اور 1/3 حصہ مکمل غریبوں کے نام پر رکھ دیا۔ رکھ دیا کہ نہیں رکھ دیا؟ ایک حصہ غریبوں کے نام پر، آپ گوشت کھاؤ اور غریب نہ کھائے، ایسا نہیں، بلکہ غریب کا کھانا تو فرض ہے، آپ نہ کھائے چل جائے گا، آپ کی عید ہو جائے گی، آپ کی قربانی ہو جائے گی، لیکن یہ کہ اگر غریب نہیں کھایا آپ کا گوشت تو آپ کی قربانی ہی ادا نہیں ہوگی۔ تو ایک حصہ مکمل شریعت نے غریبوں کے نام پر رکھ دیا۔ دعوت ولیمہ شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اس خوشی کے اظہار کے لیے شکرانے کے طور پر ولیمہ کرنا سنت قرار دیا گیا ہے، اور ولیمہ ایک بہترین قسم کی اسے دعوت قرار دیا گیا ہے، لہذا اب ولیمے کا اہتمام کیا جاتا ہے، دعوت ولیمے کا اہتمام کیا جاتا ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ بہترین ولیمہ وہ ہے جس میں غریب کو بلایا جاوے، اور بدترین قسم کا ولیمہ وہ ہے جس میں غریب کو باہر سے دھتکار دیا جائے۔ آج بڑی شان و شوکت سے ولیمہ کرتے ہیں، کیا بھائی؟ لاکھوں کا شامیانہ لگایا جاتا ہے، اور نہ جانے اے پی اور یو پی اور جی پی، نہ جانے کتنے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن غریب کو بلایا نہیں جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدترین قسم کا ولیمہ ہے، بدترین قسم کا ولیمہ جس میں کوئی خیر اور برکت نہیں۔ تو دیکھیے، خوشی کے موقع پر، اس ولیمے کے موقع پر غریب کو یاد رکھنے کو واجب قرار دیا گیا ہے کہ اگر آپ کی اس مجلس میں، آپ کے اس دعوت ولیمہ میں غریب نہ آئے تو رونق آپ کے ولیمے کو نہیں مل سکتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ولیمہ اللہ کے یہاں قابل و مقبول ہو تو غریب کو بلائیے گا۔ غرض یہ کہ کوئی بھی خوشی کے مواقع کی شکلیں ہو، اس میں غریب کو یاد رکھنا شریعت نے اولین خطاب کیا ہے۔ اسی طریقے سے عید، یہ یقیناً خوشی کا موقع ہے، خوشی کا دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم لازم فرمایا ہے اور واجب فرمایا ہے کہ اس اظہار خوشی کے لیے تم غریب کو یاد رکھو اور صدقہ فطر ادا کرو۔ کیا ادا کرو؟ صدقہ فطر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقہ فطر کے 2 مقصد کو ذکر فرمایا۔
کہ صدقے فطر کے دو مقصد ہیں. ایک مقصد دینے والے کے لیے, ایک مقصد لینے والے کے لیے. ایک فائدہ دینے والے کے لیے اور ایک فائدہ لینے والے کے لیے. دینے والے کے لیے فائدہ یہ ہے کہ طہارت اللسان اور کما قال علیہ السلام, کہ روزے دار کے لیے پاکی کا ذریعہ ہے. صدقے فطر دینا روزے دار کی خاطر یہ پاکی کا ذریعہ بن جاتا ہے. کیسے پاکی کا ذریعہ؟ کہ جو کچھ اس نے روزہ رکھا ہے, جو کچھ کمی کوتاہی ہوگی, جو کچھ عبث ہوگا, جو کچھ لغو ہوگا, جو کچھ غلط کام ہوگا, اللہ تعالیٰ اس صدقے فطر کی برکت سے اس روزے کو کلیئر فرما دے گے, اس عبادت کو صاف و شفاف فرما دے گے, عبادت کو صاف و شفاف فرما دے گے. تو جو یہ چاہتا ہے کہ میرا روزہ کلیئر ہو, میرا روزہ قابل و مقبول بنے اللہ کے حضور میں, اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت تک پہنچ جاوے, تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ اہتمام کے ساتھ صدقے فطر دے. اور لینے والے کے لیے فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نفقۃ للمساکین او کما قال علیہ السلام, کہ مسکینوں کے لیے نفقہ ہے کہ بھائی لینے والے کی بھی عید کا موقع اس کو نصیب ہو جائے گا اور عید کی خوشیاں اس کو نصیب ہو جائے گی. جہاں ہم عید کی خوشیاں حاصل کر رہے ہیں, ہمارا غریب بھی, ہمارا مسکین بھی, ہمارا فقیر بھی وہ عید کی خوشیوں میں برابر کیا رہے, شریک رہے. وہ الگ بات ہے کہ شریعت نے کچھ اس کی مقدار کو بتلایا ہے, شریعت نے اس کی کچھ مقدار کو بتلایا ہے کہ بھائی صدقے فطر نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو صدقے فطر نکالنے والا ہے تو وہ کیسے صدقے فطر نکالے, تو وہ اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال اور اپنے ماتحتوں کی طرف سے ہر ایک فرد کی طرف سے تقریباً 2.5 کلو اناج صدقے فطر میں نکالے. شوافے کے اعتبار سے مسئلہ ہے اور احناف کے اعتبار سے غالباً 1.25 کلو ہے, اور شوافے کے اعتبار سے تقریباً 2.5 کلو اناج صدقے فطر میں نکالے. یہ تو شریعت نے ایک حد اور مقدار بتلا دی ہے, ایک حد اور کیا ہے بھائی, مقدار بتلا دی گئی ہے. لیکن اس مقدار سے بڑھ کر ہم مقصد صدقے فطر کو سمجھنے کی کوشش کریں. مقصد صدقے فطر یہ ہے کہ بھئی عید کی خوشیوں میں شریک کرنا, فلانے کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنا. اور ظاہر ہے کہ 2.5 کلو اناج سے کوئی کسی کے گھر میں مکمل عید کی خوشیاں آئے, یہ ضروری نہیں ہے. بھئی ہے کیا کہ بھئی 2.5 کلو اناج ہم نے کسی غریب کو دے دیا تو گویا اس کو عید کی خوشی مکمل مل گئی. شریعت نے ایک حد بتلائی ہے, ایک مقدار بتلائی ہے, ایک معیار بتلایا, مگر اس معیار سے اوپر اٹھ کر جتنا اللہ کے راستے میں دے اتنا کم ہے. کیا ہی بہتر ہوتا, جیسے میں بارہ کہا کرتا ہوں کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ جسے اللہ نے مال دیا ہے, جسے اللہ نے وسعت دی ہے, وہ کسی ایک گھر کو ٹارگیٹ بنائے کہ بھئی اس گھر کے احوال صحیح اور درست نہیں ہے, بھکمری کا معاملہ ہے, اور یہ کہ مکمل طور پر ان کے لیے دنیاوی اعتبار سے فراوانی نہیں ہے. چنانچہ میں اس گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس گھر میں عید کے دن پکوان بھی پکے گا اور بچوں کے تن پر اور بچوں کے جسم پر بہترین کپڑا اور نیا کپڑا بھی انشاءاللہ آئے گا, ہے نا. کیا وہ غریب, ان غریبوں کے بچے کیا انہوں نے کیا ہے, کیا غلطیاں کی ہے, وہ بھی تو چاہتے ہیں, ان کی بھی تو چاہت ہوتی ہے کہ جیسے امیروں کے بچے کپڑے پہنتے ہیں اور یہ کہ مالداروں کے بچے نئے کپڑے پہنتے ہیں, ان کے دل میں بھی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم بھی اچھے کپڑے پہنیں اور ہم بھی سال میں ایک مرتبہ نئے کپڑے پہنیں. لہٰذا ایسے ایک ایک گھر کو ٹارگیٹ بنائیں. یقیناً اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئے گی کہ میرے غریب کی اور میرے بندے کی اس نے اتنی فکر کی ہے, تو میں تو رب العالمین ہوں اور میں تو غفور الرحیم ہوں, میں اس بندے کو نعم البدل دنیا میں بھی عطا کروں گا اور آخرت میں بھی عطا کروں گا انشاءاللہ. یہ در حقیقت صدقے فطر کا مقصد ہے. صدقے فطر کا کیا ہے مقصد, اور اس کے بعد صدقے فطر کے اپنے طور پہ کچھ احکامات ہیں, کچھ مسائل ہیں جو اپنے اپنے طور پر علماء کرام سے اور جانکاروں سے پوچھ کر معلوم کر لیا جائے. اور بہتر یہ ہے کہ جلد از جلد صدقے فطر دے کر فارغ ہو جائے. جلد از جلد کا مطلب یہ ہے کہ عید سے پہلے چونکہ مقصد وہی ہے, تو عید سے پہلے صدقے فطر ادا کر کے کیا ہو جائے بھائی, فارغ ہو جائے. عید تک بلا وجہ اور عید بعد تک بلا وجہ تاخیر نہ کرے, بلکہ صحیح طریقہ جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے اور فقہاء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر دے. البتہ آج کے حالات کے اعتبار سے ضروریات زندگی چونکہ زیادہ بڑھ چکی ہے, تو اس معنی کا فقہاء کرام نے وسعت یہ دی ہے کہ عید سے 2 یا 3 روز پہلے بھی اگر صدقہ فطر دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس فضیلت کو پا سکتے ہیں, اس فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں. اپنے گھر کے جتنے ممبران ہیں
اپنے گھر کے جتنے افراد ہیں ہر فرد کی طرف سے مستقل ایک ایک صدقہ فطر نکالنے کی کوشش کریں، اس کا اہتمام کرے۔ بہرحال یہ منتشر اور غیر مرتب باتیں تھیں، اللہ پاک ان تمام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے اس ماہ مبارک کو اللہ پاک بے انتہا قبول فرمائے، اور جو کچھ کمی کوتاہیاں ہوئی ہے اللہ پاک اسے صرف نظر فرمائے اور اس کا نعم البدل ہم تمام کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔